السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ کمزوری بہت ہو گئی ہے مجھے، اور مجھے ملٹی وائٹامنس لینی چاہیے یا پھر اپنا ایک چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ تو ابو وغیرہ سے بات کرنی ہوگی تاکہ میں ان سے کچھ پیسے لوں، اور اپنے چیک اپ وغیرہ کے لیے مجھے چیک اپ کروانا ہے اپنا۔ تو میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے کچھ دن پہلے ڈائپر بیگ منگوا لیا اپنی بیٹی کے لیے، کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو پھر میرے پاس کوئی بیگ نہیں تھا جس میں میں اس کی ساری چیزیں وغیرہ ڈال سکوں۔ اور ڈائپر بیگ میں نے پہلی بار آرڈر کیا تھا، دراصل سے میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی اور شارٹس میں ڈالا تھا، ویڈیو بنائی تھی اور شارٹس میں میں نے اس کی ویڈیو ڈالی تھی۔ اب میں یہ قہوہ جو دیکھ میں نکالنے لگی ہوں، صبح کا چائے کا قہوہ تھا، کیونکہ زیادہ قہوہ بن جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم رکھ دیتے ہیں سائڈ پر، آدھا قہوہ مکس کرتے ہیں دودھ کے ساتھ۔ تو اب شام ہو رہی ہے تو میں نے قہوہ تھرموس میں سے نکال کر دیگچی میں ڈالا، اس کی چائے بناؤں گی میں ابھی۔ جب تک مانو سو رہی ہے تو میرے کام ہو جائیں گے تھوڑے، اور میں برتن وغیرہ سمیٹ رہی ہوں، کچن کے سلپ وغیرہ سب صاف کروں گی۔ اور وہ پلیٹ رکھی ہے ماچس کی تلیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں تاکہ فرش پر پھینکنے میں نہ جائے، اس لیے میں نے ایک پلیٹ ایکسٹرا رکھ دی ہے اس کے لیے۔ اور کچھ باتیں دل میں ہیں جو میں شاید کسی کو کہہ نہ سکوں، اور اگر میں کہتی تو شاید کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، تو میں نے سوچا ہے کہ میں وہ ساری باتیں جو میرے دل میں ہیں مجھے کہیں ڈائری میں لکھ دینی چاہیے تھی، یا کسی بیسٹ فرینڈ کو بتا دینی چاہیے تھی، کسی کے بھی ساتھ شیئر کر لینی چاہیے تھی۔ ویسے تو ایک لائف پارٹنر ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان اپنی ساری باتیں شیئر کر لیتا ہے، پر جب لائف پارٹنر ہی ایسا ہونا کہ آپ کی باتیں، آپ کا دل ہلکا ہو جائے، آپ کی باتیں ساری اور دنیا میں بتانے لگے اور سب کو بتانے لگے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ اس کے ساتھ کبھی اپنا دل ہلکا کریں گے اور اپنی باتیں اس کے ساتھ کہیں گے۔ میرا سی سیکشن ہوا جب مانو میرے پیٹ میں رہی، تو میری بھی خواہش تھی کہ ہماری ایک پوری فیملی ہوگی، ہم 2 سے 3 ہو جائیں گے۔ تو میں اور مانو کے ابو 2 جنے تھے، پھر اس کے بعد میں اور مانو 2 جنے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اب نہیں رہتے۔ ایک تو ہمارے یہاں کتے اتنے بھونکنے والے آ گئے ہیں کہ کبھی کبھی تو رات کو اتنا بھونکتے ہیں مانو ڈر جاتی ہے نیند سے اٹھ کر۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ اپنے دل کی باتیں ہمیں کیسے کرنی چاہیے، کس سے کرنی چاہیے؟ ایسے انسان سے کرنی چاہیے جس کو آپ کی بات کا احترام ہو، جو آپ کو سمجھ سکے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے کوئی سمجھ سکتا ہے، جس پر گزرتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے، یا پھر اللہ پاک سمجھ سکتا ہے کہ کس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ صحیح کہتے ہیں نا، جس تن کو لاگے وہی جانے۔ تو میرا ویٹ اتنا بڑھ گیا تھا کہ میں سانس میری پھول جاتی تھی تھوڑا کام کر کے۔ پھر ایسا ہوا کہ مانو کی پیدائش کے 2 مہینے کے بعد میرے ہسبینڈ مجھے لینے آ گئے تھے اور میں ان کے پاس چلی گئی تھی۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ رات بھر کہتے تھے میں چلی جاؤں، میں جا رہا ہوں، کام سے جا رہا ہوں۔ تو بیوی اور بچے کے ہوتے ہوئے رات کو انسان اپنے گھر میں رہتا ہے تاکہ چھوٹا بچہ ہے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے نا۔ تو وہ کیسا انسان ہوگا، وہ کس سوچ میں کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، مجھے کام ہے۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کیسا انسان ہے۔ پر مجھے تو نہیں بہتر لگتا ایسے انسان کے ساتھ رہنا، ساری زندگی کیسے گزرے گی جس کے ساتھ میں کچھ راتیں نہیں گزار سکتی، کیونکہ
اس کو اتنا خیال نہیں ہے کہ میری بیوی اور میری بچی گھر میں اکیلی ہوں گی، ڈر ور جائیں گی، یا خدا نخواستہ کچھ حادثہ ہو سکتا ہے، یا بچی بیمار ہو سکتی ہے، اکیلی عورت لے کر کہاں جائے گی۔ تو اس خیال کی وجہ سے میں اپنے پیرنٹ کے گھر رہتی ہوں، اور اوپر سے ہم رینٹ کے گھر میں رہ رہے تھے۔ تو اور اتنے عرصے میں نہ اس کے ابو کو فکر، نہ اس کی ماں کو فکر، نہ اس کی بہنوں کو فکر، ان سب کو میں نے سائڈ پہ رکھ کر صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے میں نے یہ جرنی اسٹارٹ کی، اور ان کے ساتھ رہنا شروع کیا، دوبارہ صحیح طریقے سے سیٹ اپ کیا، پورا گھر سیٹ کیا، اور ہم لوگ روٹین سے چل رہے تھے۔ ان کو دورے پڑنے لگے کہ رات بھر میں ان کو جانا ہے، کہیں جانا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہوتا تھا، اس کو کون سی آگ لگی تھی، اور اتنے عرصے میں اس کو پہچان نہیں پائی ہوں کہ رات کو اسے کہاں جانا ہوتا ہے بیوی اور بچی کو چھوڑ کر، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ شاید کہیں میری بے رخی تھی، میں روڈ ہو جاتی تھی، اس وجہ سے ایسا ہوتا تھا، یا پھر اس کے دماغ میں کچھ اور بات چل رہی ہوتی تھی، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کے ذہن میں چل رہا ہے، اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی ہماری، کیونکہ وہ جو بات ہوتی تھی نا، وہ بولتا نہیں تھا مجھے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے تمہاری باتوں سے کون سی بات اچھی نہیں لگتی ہے، تو وہ کبھی بھی وہ کلیئر نہیں کرتا تھا مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، یا پھر شاید مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی کہ وہ کچھ بتانا چاہ رہا اور میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، اور میں تو صرف یہی چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ایک اچھی فیملی کی طرح رہیں، جیسے میرے پیرنٹس اور میری مما اور میرے پپا رہتے تھے، کتنا خوش رہتے تھے ہم لوگ، پوری فیملی کی طرح تھے۔ تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میری بھی ایک فیملی ہو، میرے ہسبینڈ کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ ہو، اور وہ انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ مجھے سمجھنے والا ہو، جس طرح میں اگلے انسان کو سمجھوں وہ مجھے سمجھے۔ تو اس کے لیے تو یہ ضروری ہے نا کہ آپ کے دل میں جو بات ہو وہ آپ بتائیں، جیسے میں بتا دیتی تھی کہ مجھے اس میں کیا اچھا نہیں لگتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھے بتائے کہ مجھ میں کیا اچھا نہیں ہے، میں کس چیز کو سدھار سکتی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو کسی بھی مسئلے کا حل تو یہ نہیں ہے نا کہ آپ جائیں دوستوں میں اپنی بیوی وغیرہ کی باتیں کریں، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، اور اپنی بیوی کے بارے میں باتیں دوستوں کے ساتھ کرنا تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا کرے گا۔ تو کیا ایسا ہے کہ میرا ہسبینڈ کم عقل ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کم عقل انسان مل گیا ہے تمہیں، تو کچھ لوگ میرے بارے میں ایسے کہتے ہیں نا کہ کچھ تمہیں کم عقل انسان مل گیا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں تو ہر چیز کو روٹین سے لینے والی اور ہر چیز کو ایک ویلیوز کے ساتھ لے کر چلنے والی ہوں، تو کیا مجھے ایسا شوہر مل سکتا ہے؟ اگر ملا بھی ہے تو اللہ پاک اس کے دل میں میرے لیے اتنی جگہ ڈال دے کہ وہ مجھے سمجھ سکے، اور میرے دل میں اتنی جگہ ڈال دے اور مجھے اتنی سمجھ دے دے کہ میں ان کو سمجھ سکوں اور ہماری لائف چل پڑے، اور میری بیٹی نہ دوسروں کے در پر نہ پلے، چاہے ننیال ہو چاہے وہ ماموں ہو، کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا ہے، صرف اپنے باپ کا گھر ہی اپنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بیٹی اور ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے، مردوں کو اس بات کی نا باریکی کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو اتنا سیریس نہیں لے رہے ہوتے ہیں جتنا گہرائی سے عورتیں سمجھتی ہیں۔ تو مجھے کسی عورت نے یہ بات کہی تھی کہ تم 4 دن اپنے باپ کے گھر رہو گی نا تو تم اپنی بہنوں کو ہی کھلنے لگ جاؤ گی، تو بہنیں تو بعد میں آتی ہے، بہنوں جیسی کوئی ایک عورت ہوتی ہے جو گھر میں آ جاتی ہے اور آپ سے بلا وجہ بیڈ لے کے بیٹھ جاتی ہے، آپ کی ہر بات میں کیڑے نکالتی ہے، آپ کا جینا حرام کر دیتی ہے، تو آپ کتنا بھی کام کر لو نا تو آپ ایسا لگے گا لوگوں کو
کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کچھ کرتے نہیں ہو. تو جب میں کچھ کرتی نہیں ہوں تو میں جو ویڈیو میں اتنا سارا کام کر رہی ہوں تو یہ کیسے کرتی ہوں؟ میں یہ بھی تو کام ہی کر رہی ہوں نا. میں جب میں ان کا آٹا گوندھ کے دے رہی ہوتی ہوں تو میں ان کی روٹیاں بنانے میں کبھی مدد کر رہی ہوتی ہوں، تو کبھی میں ان کا ہانڈی بنا کر دے دیتی ہوں. تو یہ بھی تو کام ہی تو کر رہی ہوں نا میں. اور ہر وقت میں کچن میں لگی نہیں رہ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کو بھی ٹائم دینا ہے اور میں خود کو اتنا نہیں تھکا سکتی ہوں، کیونکہ میں تھوڑا کام کر کے اتنا تھک جاتی ہوں کہ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میری کمر اتنی ٹوٹنے لگتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں جا کر لیٹ جاؤں، کچھ کام نہ کروں. اور اللہ پاک تو میرے شوہر کو اتنی عقل دے دے کہ وہ مجھے اور میری بیٹی کو سمجھے اور حالات کے ساتھ ہم دونوں کو اپنائے. کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا، ایک دوسرے کا ساتھ ہی کافی ہوتا ہے، اور مجھے سمجھ جائے وہ. اور میں کوشش کروں گی کہ ارننگ کروں، اسی لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے کہ شاید اللہ پاک ہم دونوں کے، میرے اور مانو کے نصیب کا اتنا کرے کہ میں ارننگ کرنے لگ جاؤں، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے. اور ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے، اللہ پاک کرے کہ ہم دونوں کا چینل گرو کر جائے، اللہ پاک. یہی دعا کرتی ہوں میں ہر وقت. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، تو یہیں باتوں میں ہی اتنا سارا ٹائم گزر گیا، اتنا سارا کام ہو گیا. ویڈیو میں تو یہ صرف 10-15 منٹ کا کام ہے، اور جب کرنے بیٹھے نا تو 2-3 گھنٹے نکل جاتے ہیں. اور مانو کو بھی ٹائم دینا، اس کو کھلانا پلانا، یہ سب آسان کام نہیں ہوتا ہے. یہ ایک مدر ہی سمجھ سکتی ہے جس کو نا اپنی ڈائٹ وغیرہ کچھ اچھی نہیں مل رہی ہے، اوپر سے یہ سب کام بھی کرنا، مانو کو بھی دیکھنا. تو مجھے اتنی کمزوری کبھی کبھی ہو جاتی تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سارے کام چھوڑ کے کہیں بھاگ جاؤں یا سوسائڈ کر لوں. مجھے کبھی کبھی ایسا خیال آتا تھا کہ میں اپنی جان دے دوں. تو کون سی ماں ہے جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگے گی؟ تو مجھے تو رہنا ہے نا، اپنے بچے کے لیے زندہ رہنا ہے. اب جب اللہ نے اس ذات کو پیدا کیا ہے تو اس کا وسیلہ بھی وہی پیدا کرے گا، اس کا رزق بھی وہی پیدا کرے گا. بس ذمہ دار انسان چاہیے کہ اس کا پاپا اس کی ذمہ داری اٹھا لے اور اس کو قبول کر لے، اور ہم دونوں بلکہ ہم تینوں ساتھ خوشی خوشی رہیں. اور اتنی پیاری بیٹی کو کون چھوڑنا چاہے گا، کون چھوڑ کے اللہ پاک کے پاس جانا چاہے گا. اللہ پاک مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اس کو بڑا کروں، اس کا ہر خواب پورا کروں. جس طرح میرے خواب ادھورے رہ گئے اس کے نہ رہیں، تو اس کے لیے مجھے ارننگ کرنی ہوگی. اور مانو اتنی چھوٹی ہے کہ مجھے اس کو چھوڑ کر کہیں جانے کا دل نہیں چاہتا ہے. جاؤں تو میں بھی کام کر سکتی ہوں، ٹیچنگ کر سکتی ہوں، پر میرا کہیں جانے کو دل نہیں کرتا. مانو کو کسی کے حوالے چھوڑ کر جانے کے لیے دل راضی نہیں ہو رہا. اذان ہو رہی ہے. تو اتنی ساری باتیں میرے دل میں جو اٹکی ہوئی تھی میں نے کر دی. اور مجھے کبھی کبھی اتنی کمزوری ہو رہی ہوتی ہے نا کہ میرا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا بات کرنے کا. تو اس وقت میں مانو کو کھلا رہی ہوں چائے توست، تو مانو مستیاں کر رہی تھی اور مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. میں اسے خاموشی سے کھا رہی تھی تاکہ مانو بھی کھاتی رہے. اگر صرف اس کو اکیلے دے دیتے نا کھانے کے لیے تو یہ نہیں کھاتی ہے، پھر چھوڑ دیتی ہے. تو اس ٹائم یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کھانا ہم 1-1:30 بجے کھا لیتے ہیں نا، تو اس ٹائم تھوڑی بہت بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، تو 1-1:30 ٹوسٹ یہ بھی کھا لیتی ہوں اور کبھی میں بھی کھا لیتی ہوں. میں کبھی کھاتی ہوں کبھی نہیں کھاتی ہوں، لیکن مانو کا دوپہر کا کھانا ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو مانو کھا لیتی ہے اس ٹائم، اور اچھے سے انجوائے بھی کرتی ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی کمپنی دینے والا ہو تو میں اسے کمپنی دے دیتی ہوں. اور ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.